اور میں یہاں پہ جو جو ویسٹرن فیمنسٹ موومنٹ ہے، جو اس کے سائیڈ افیکٹس، ہارمفل سائیڈ افیکٹس جن کی پرائس آج امریکہ کی گوری عورت یا نارتھ امریکہ کی گوری عورت پے کر رہی ہے، ان کے اوپر بھی بات کرتی ہوں. دیکھیں ایموشنل انٹیلیجنس کی ابھی شو کے شروع میں بات ہوئی تھی. ایموشنل، ود آل ڈیو ریسپیکٹ آئی وڈ ڈس ایگری ود شاہ صاحب کے ایموشنل انٹیلیجنس کا کریکولم جو ہے وہ ویسٹرن کسی کتاب سے آیا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کا بہترین کریکولم از ان دا قرآن، اٹس اسلام. اسلام ایکچولی آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس سکھاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہ مینوفیکچرر ہیں ہمارے، انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ سکون کس چیز میں، ایک شادی میں، ایک نکاح میں اللہ کی برکت شامل ہو جاتی ہے، اور جو بہترین لیول آف سکون ہے جس کو سکینہ کہا گیا ہے وہ آپ کو اس ریلیشن شپ میں ملتا ہے. اب ہم اپنی ماڈرنائزیشن کے نام پہ ٹکر لے رہے ہیں نیچر سے، اللہ سے، تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے اب. سو ٹاکنگ اباؤٹ لیو ان ریلیشن شپس، میں اپنی اسٹوڈنٹس کو، اپنی بچیوں کو، سب کو یہی ایک بات کہتی ہوں کہ یہ دس از بیسڈ، آپ کی آڈینس میں بھی آپ کے اسٹوڈیو میں سائیکالوجسٹ بھی ہیں، اینڈ آئی وڈ لو ٹو ہیئر ہر کامنٹ، کہ وی نو سائیکولوجیکلی دیٹ دا موسٹ precious thing for a man to give to a woman is his commitment. جب ایک مرد اصل میں واقعی میں کسی عورت سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کو اپنانا چاہتا ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی مرد ہو. وہ اس کی ٹیک کیئر کرنا چاہتا ہے، وہ اس کا پروٹیکٹر بننا چاہتا ہے، وہ اس کا پرووائڈر بننا چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جبلت میں ڈال دیا مرد کی. اور عورت کی جو سب سے پریشس چیز ہے وہ ہے اس کا دل، جس کے ساتھ آپ اس کے جسم کو بھی اب ایڈ کر لیں، کیونکہ عورت جب اپنا جسم دیتی ہے تو وہ ایکچولی دل بھی دیتی ہے. اب میں اپنی ساری اسٹوڈنٹس کو، بچیوں کو یہی کہتی ہوں کہ بیٹا، مرد کے خوبصورت لفظوں پہ کبھی مت جانا، وہ صرف لفظ ہے. عورت تو جب لفظ بولتی ہے وہ عام طور پہ شی مینس دیم، بٹ ناٹ مین نیسسریلی. مرد کو اپنی سب سے قیمتی چیز صرف تب دینا جب وہ پہلے تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز دے چکا ہو، which is his commitment. کمٹمنٹ چار دیواری میں چھپ کے نہیں کی جاتی ہے. کمٹمنٹ دنیا کے سامنے کی جاتی ہے کہ یہ میری بیوی ہے، now I am her protector and I am her guardian. جب تک مرد اس چیز پہ راضی نہ ہو، do not give your most precious thing. اس میں بشرا the sad thing is کہ ہماری چونکہ عورتیں اتنی اوپریس ہوئی ہیں، اسلام نے عورت کو آ کے اس لیول پہ بٹھایا کہ اس سے پہلے انسانی ہسٹری میں عورت کبھی اس لیول پہ نہیں بیٹھی تھی. اسلام نے عورت کو اس کی صحیح جگہ پہ بٹھایا، بتایا گیا کہ تم اپنی ویلیو کو سمجھو. اگر ہماری بچیاں آج بھی یہ بات سمجھ جائیں کہ وہ کتنی ویلیوبل ہیں اور کتنی پریشس ہیں اور اللہ نے ان کو کتنا پاورفل بنایا ہے، تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عورت اپنے آپ کو اتنا سستا کر دے گی کہ وہ کسی شخص کی کمٹمنٹ کے بغیر اس کے ساتھ ایک لیو ان ریلیشن شپ میں جا رہی ہے. آن واٹ ہوپس؟ the hopes are he will marry me. Actually you're doing the opposite. جس چیز کے لیے، جس عورت کو پانے کے لیے مرد نے تگ و دو نہیں کی، اس عورت میں اس کا انٹرسٹ ہی نہیں رہتا. وہ ویلیو اسی عورت کی کرتا ہے جس کو پانے کے لیے اس نے کوئی تگ و دو کی ہوتی ہے. یہ بھی سائیکالوجی ہے، وی انڈرسٹینڈ اٹ. سو اللہ نے ہمیں پہلے چونکہ بتا دی تھی ہمارے دین کی کتاب میں، اس کو ہم نے پڑھنا نہیں، اس کو ہم دقیانوسی کہہ دیتے ہیں. بٹ لیٹسٹ کٹنگ ایج سائنس از پروونگ آل آف دس. سو اف I'm sorry, go ahead. رائٹ بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. تھینک یو ارم. مجھے یہ بھی بتائیں اس کے ساتھ ساتھ لیو ان ریلیشن شپ کی ہی میں بات کرتی ہوں کہ جب وہ اینڈ ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ جو مینٹلی اور فزیکلی ایموشنلی افیکٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں عورتیں، لڑکیاں، خواتین. مردوں پر اتنا فرق نہیں پڑتا، مردوں کو بھی شاید اتنا فیل نہیں ہوتا، لیکن عورتیں کیا کریں جب وہ لیو ان ریلیشن شپ سے نکلتی ہیں، ختم ہو جاتا ہے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے وہی ایموشنل تو اس کا ڈیمیج وہی ہوتا ہے جس طرح سے آپ کی کوئی میرج کی ڈیورس ہو یا کوئی اور بریک اپ ہو. جسٹ بیکاز اٹ واز ناٹ مے بی سینکٹیفائڈ ایز میرج doesn't mean that she's not going to be as destroyed as she would be if she had gone through a divorce. So what I would say to such a girl, such a woman is, first of all, okay, do not measure your self-worth because of the breakup. اپنے آپ کو اس ایونٹ سے ڈیفائن مت کریں. what happened to you does not define who you are or who you will be in the future. So سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جس کے ساتھ یہ ریلیشن شپ تھی وہ شاید آپ کے لیے بیسٹ میچ تھا ہی نہیں، اور اللہ نے اس ایونٹ کے تھرو آپ کو کچھ سکھا رہے اللہ تعالیٰ. فرسٹ لیسن تو یہ ہے کہ اپنی سیلف ورتھ کو سمجھیں، اپنی ڈگنیٹی کو سمجھیں. اور ایک چیز ہو گئی، وہ غلطی ہوئی، جو بھی ہوئی، اٹس اوکے.
ہو جاتی ہے, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. سو موو آن اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ تھنگس دیٹ ول ہیلپ ٹو بوسٹ یور سیلف ورتھ. اپنی جو آپ کی اپنی جو شخصیت کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو ان چیزوں میں تلاش کریں جو فار ایگزامپل آپ کا اسکل سیٹ ہو. مے بی یو آر ویری گڈ ایٹ یور کریئر, find something else that makes you feel good about yourself, and then sit down and write down a list of things. What were the things that were not the best match, جو کہ آپ صرف چلا رہی تھیں بیکاز آپ ریلیشن شپ چلانا چاہتی تھیں, تاکہ آپ دوبارہ وہ غلطی نہ کریں, رائٹ؟ اور اس کے بعد اپنی اس لسٹ میں وہ بھی چیزیں لکھیں کہ آگے جا کے میں کیا کرنا چاہتی ہوں. What kind of partner do I really deserve? What kind of partner is going to make me happy? وہ آپ ایک لسٹ بنا کے رکھیں. میں اپنی اسٹوڈنٹس کو جن کی شادی نہیں ہوئی ہوئی یا جو دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہیں, دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز آئی ٹیل دیم. میک اے لسٹ آف تھنگس, دا ویلیوز دیٹ یو وانٹ ٹو سی ان یور پارٹنر. بیکاز جب اٹریکشن ہوتی ہے, جب کوئی نظر آتا ہے تو اٹریکشن دماغ کی گھما دیتی ہے. ہمارے تھوڑے ہوش گم ہو جاتے ہیں, اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی, مت ماری جاتی ہے. تو وہ لسٹ اگر آپ نے پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ دیز آر مائی نان نیگوشیبلس, یہ اگر کسی شخص میں نہیں ہوگی تو میں نے آگے نہیں بڑھنا, رائٹ؟ جی ارم, یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں تو ہم کالر لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میرا نام ثنا ہے اور اسلام آباد سے میں بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک فرینڈ ہے اور اس کو کسی لڑکے نے پرپوز کیا اور اس کے بعد اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے پیرنٹس سے بھی بات کرے گا اور سب اپنی فیملی سے بھی انٹروڈیوس کرے گا, لیکن اس لڑکی کو پہلے ریلیشن شپ میں تھوڑا ٹائم چاہیے. تو جب وہ ریلیشن شپ میں آ گئی, لیون ریلیشن شپ میں بھی رہنے لگی, لیکن بعد میں اس لڑکے نے ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ نہیں میرے پیرنٹس نہیں مان رہے, میرے گھر میں مسئلے مسائل ہیں. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں تو پھر لڑکی اس کو کس طرح سے کوپ اپ کرے؟ جی کوشچن یہ ہے کہ اگر وہ لڑکا کمٹمنٹ شو نہیں کرتا تو پھر لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ از دیٹ دا کوشچن؟ یس. سو دیکھیں she went into a live-in relationship for commitment, لیکن later on لڑکے نے ابھی کہا ہے کہ اس کے پیرنٹس نہیں مان سکتے, اب لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں کافی سارے آنسرز تو جو تھے, جو ابھی مس ارم بھی بات کر رہی تھیں, اس میں آنسرز موجود ہیں کہ آپ کی جو سیلف ورتھ ہے وہ آپ نے ڈٹرمن کیسے کی ہوئی ہے. کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو ویلیو نہیں دے رہے تو آئی ایم سوری, آؤٹ سائڈرز بھی ویلیو نہیں دیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو رسپیکٹ اینڈ ویلیو دے رہے ہیں تو جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ یہ چیز لرن کرتے ہیں کہ یہ چونکہ اپنے آپ کو ویلیو دیتی ہے یا یہ اپنے آپ کو رسپیکٹ دیتی ہے, تو اسی لیے مجھے بھی اس کی ویلیو کرنی ہے اور مجھے بھی اس کو رسپیکٹ دینی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ایک سرٹن اسٹینڈرڈ سے نیچے لے آتے ہیں, جیسے ایک اسلامکلی اینڈ ایتھیکلی یا مورلی اسپیکنگ, اگر ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس آلریڈی پتہ ہیں, یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیسے فارمولیٹ ہوتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, یہ آپ کی انفینسی سے اسٹارٹ ہو کے آپ کے ایڈلٹہڈ اینڈ اولڈر ایڈلٹہڈ تک جاتے ہیں. اس میں آپ کی پیرنٹنگ کا بھی رول ہوتا ہے, اس میں آپ کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ ریلیجس انسٹیٹیوشن ہیں, چاہے وہ اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کا بھی رول ہوتا ہے. تو آپ کی سیلف ورتھ یا آپ کی جو سیلف رسپیکٹ ہے, یہ سب چیزیں فارمولیٹ ہوتی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. میری پیرنٹس سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کی جو نیڈز ہیں اور بچوں, کیونکہ آپ پیرنٹ بنتے ہیں اس سارے پروسیجر سے گزر کے. اگر ہم پیوبرٹی کی بات کرتے ہیں تو ایک لڑکا اور لڑکی جو پیوبرٹی میں چیلنجز فیس کرتے ہیں, وہ پیرنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے چاہیے بیکاز انہوں نے بھی ان چیلنجز کو فیس کیا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب پیرنٹ اس سٹیج پہ آتا ہے جس میں اس کا ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے ود دا چائلڈ, اس کو یہ لگتا ہے کہ میں تو اسی سٹیج پہ تھا پیرنٹ اور مجھے ان چیلنجز کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. وائی دس چائلڈ یا وائی دس جو میرا بچہ ہے یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہا, اس کو کیوں نہیں آ رہی یہ بات سمجھ. تو پیرنٹس سے بھی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی نیڈس کو, ان کی لائکس کو, ڈس لائکس کو ضرور, کیونکہ یہ جو انفیڈیلٹی کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں اور چیٹنگ کی ہم یہ بات کر رہے ہیں, بہت سارے سناریوز میں نے یہ بھی دیکھے ہیں کہ وہ ان سناریوز میں بھی ہوتا ہے جہاں زبردستی کی شادیاں کر دی جاتی ہیں. ہر بچے یا چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے, اس نے اپنا ایک ایک لائک
مطلب اس نے کیا اپنا ایک آئیڈیل بنایا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایز اے پیرنٹ. یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی سے پوچھا تھا, اس سے مطلب اس کی اجازت, اس سے اس کی کنسرن, اس کے بالکل ٹھیک بات, پوچھا بہت پیاری بات تو کر دی. ہم ہاں کیوں جی. نہیں پوچھ سکتے اپنے بچوں سے؟ بالکل مطلب صحیح. یہ ان کی رائٹ ہے. نہیں آپ نے بالکل پیاری بات کی ہے. تھینک یو ہدیہ, آپ نے ہدیہ بہت پیاری بات کی آپ نے, اور یہ بالکل رائٹ ہے کہ پوچھا جائے, مرضی پوچھی جائے, رضامندی ضرور پوچھی جائے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جو کالر نے بات کی؟ بالکل کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. اگین آئی ایگری ود یو, پیرنٹس اور بچوں کا. اور اگر کہیں پہ اس لڑکی کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اب چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور اس کی کوئی سٹینڈنگ نہیں رہی, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے اس ریلیشن شپ کو اس نے پیرنٹس سے بھی چھپایا ہوا ہے, دوستوں سے بھی پرابیبلی چھپایا ہوا ہے, لوگوں سے بھی, اس کو اب ایک ریڈ لائن وہ کہتے ہیں نا لگا دینی چاہیے کہ اب دس از اٹ. آگے جو بھی ہوگا وہ اس کو مینیج کرے گی اور اس کے گھر والے اس کا سپورٹ کریں, اس کا فرینڈ سرکل اس کو سپورٹ کرے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب اس ریلیشن شپ کو جہاں پہ صرف یوز ابیوز والا سلسلہ شروع ہو جائے تو وہاں پہ اس کو فوری طور پہ اینڈ کر دینا چاہیے. بہت بہت کیونکہ شکریہ. دیکھیں نا ہماری جو بایولوجی ہے, جو ہماری فزیولوجی ہے, اس میں کچھ چیزیں ہیں جو جنہوں نے اپنے ٹائم پہ ہونا ہے. یہ جو لائکنس ہوتی ہے, اٹریکشن ہوتی ہے, یہ نیچرل پروسیس ہے, یہ کنڈیم نہیں آپ کر سکتے, یہ روک نہیں سکتے. اسی لیے آپ کو اسلام کہتا ہے کہ آپ نے ایک سرٹن ایج پہ ان کی کر دینی چاہیے شادی. یو ایبسلیوٹلی رائٹ. میں چاہوں گی کہ ارم سے بھی ہم اس سوال کا جواب لیجیے. ارم, جو کالر نے بات کی تھی, لڑکی پوچھ رہی تھی کہ obviously اس کو کیا کرنا چاہیے. شی از ایون تھرو the live-in relationship as well and didn't find any clue in the end as well from the man. میں تھوڑی بلنٹ ہوں اس میں, I'm sorry میں تھوڑی بلنٹ ہوں. پلیز کنٹینیو. تو میں یہ کہوں گی کہ بیٹا یا یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے آپ کے ساتھ, یا یہ لڑکا کمزور ہے. ان دونوں میں سے ایک چیز ہے. اگر کمزور ہے تو بھی آپ کے لیے ہی از ناٹ اے گڈ فٹ, بیکاز مرد کی ڈیفینیشن ہوتی ہے اسٹرانگ. جو مرد آپ کے ساتھ کی ہوئی کمٹمنٹ کو, اپنے پیرنٹس کو راضی نہیں کر پا رہا, جو بھی اس کی ایکسکیوزز ہیں, ایکسکیوزز دیتے ہوئے بندے کو ہم مرد نہیں کہتے. سو دونوں کیسز میں بیٹا رن. ابھی آپ ینگ ہو, ابھی آپ کی عمر چھوٹی ہے. آئی نو اس وقت بہت تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی. 6 مہینے کے لیے رو لو, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہو جاؤ گی. ساری عمر مت رونا. So run in the opposite direction. That's the advice I would give to, if it was my daughter, I would say this. ٹھیک ہے, تھینک یو. ارم, مجھے یہ بتائیں, جب ہم بات کرتے ہیں ان منگنیوں کی جو کہ بچپن سے طے کی جاتی ہے کزنس کی آپس میں, خاندان والے طے کر دیتے ہیں, پتہ ہوتا ہے کزنس کو کہ ہماری ایک دوسرے سے منگنی ہوئی بھی ہے, اور جب ہم لوگ بالغ ہو جائیں گے تو ظاہر شادی کی طرف چلے جائیں گے. لیکن وہ منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں, اور جو بہت لانگ ٹرم منگنیاں ویسے چل رہی ہوتی ہیں آؤٹ سائڈر یا فیملی سے باہر کے خاندانوں کی, وہ بھی اگر ٹوٹ جاتی ہیں تو جو سوشلی اور ریلیٹیوز کا جو ایک ہوتا ہے پریشر, جو باتیں ہوتی ہیں, جو ان کا فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے, نیگیٹو ٹرولنگ جو چل رہی ہوتی ہے, وہ کتنا اثر انداز کرتی ہے لڑکی کی زندگی میں, اس کے حوالے سے بتائیے. اور اس کو وہ کیسے اوور کم کر سکتے, یہ بھی ساتھ بتائیے. This is a really good question, اور یہ بہت prevalent ہے چیز کہ خاندان والے اتنا زیادہ تنگ کرتے ہیں لڑکیوں کو کہ وہ ان کا جینا دو بھر کر دیتے ہیں. میری ایسی بہت سی اسٹوڈنٹس ہیں, ینگ لڑکیاں ہیں, کریئرز کو پرسو کر رہی ہیں, اور خاندان والے جینے نہیں دے رہے کہ شادی کب کرو گی, شادی کیوں نہیں ہو رہی. سو نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ ابھی پہلے یہ مینشن ہوا تھا کہ بریک اپ ٹیکس, ہیلنگ ٹیکس اباؤٹ 18 months or so, and I would respectfully disagree with that, because ینگ ایج میں جب ہمیں اس طرح کا ٹراما فیس کرنا پڑتا ہے, that trauma can stay with you for decades. I worked with a gentleman not too long ago, کیونکہ لڑکوں کی بھی جب منگنیاں ٹوٹتی ہیں وہ بھی ٹراماٹائز ہوتے ہیں. سو وہ ملٹری میں تھے, ویری اسٹوئک جینٹلمین, بڑے سیریس قسم کے, اور ان کی میں نے جب یہ کر رہی تھی, I was doing trauma healing, and I asked him, something happened to you at the age of 23 where you felt very humiliated and ashamed. اور وہ ٹراما ابھی بھی ان کے اندر تھا, ان کی باڈی میں اسٹورڈ تھا. And he suddenly started crying, and then it turned out کہ ان کی منگنی ٹوٹی تھی, جو ان کی بچپن کی پسند تھی, بچپن کی منگنی اس ایج میں ٹوٹ گئی تھی, because she liked somebody else. And so now even in his 40s he was carrying that trauma in him. So trauma healing is another subject. We all need to understand کہ جو بچپن کے اور young age کے جو traumas ہوتے ہیں, they dictate our lives even into our 40s, 50s, 60s, and until we understand and heal that trauma, we're not going to act better. تو ایک تو یہ چیز ہے.
سو اب اگر فرض کریں کسی کی منگنی ٹوٹ گئی، اب وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اٹس گوئنگ ٹو بی ریئلی ٹراماٹائزنگ. پھر سے وہی بات کہ آپ اپنی سیلف ورتھ کوشچن کرنے لگ جاتے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ کئی دفعہ مے بی پسند بھی اتنی نہیں ہے، لیکن دا فیکٹ کہ دوسرے بندے نے منگنی توڑی تو اٹ فیلز لائک ریجیکشن ٹو دا پرسن. تو اس میں ایک دو چیزیں ہیں. دیکھیں what I teach, another thing I teach Bushra is that if you can change your thinking, you can change your life. ہمارے ساتھ کوئی ایونٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس ایونٹ کے ساتھ ہم ایک میننگ اٹیچ کرتے ہیں، وہ میننگ ہماری سٹوری بن جاتا ہے. سو اب اگر یہ ایونٹ ہے، منگنی ٹوٹ گئی، یہ ایک ایونٹ ہے، اب اس کے ساتھ ڈفرینٹ میننگس اٹیچ کر لیے کہ دیٹ مینس آئی ایم ناٹ بیوٹیفل انف، آئی ایم ناٹ گڈ انف، آئی ایم ناٹ لویبل، آئی ایم ناٹ وردی. یہ ساری ہم نے سٹوریز اٹیچ کر لی. ایونٹ ہمیں اتنی تکلیف نہیں دیتا، یہ سٹوریز ہمیں تکلیف دیتی ہیں، اور یہ سٹوریز پھر ہم اپنے ساتھ لے کے آگے بھی چلتے رہتے ہیں. اگلی ریلیشن شپ میں بھی یہ تمام بیگیج ہم نے کندھوں پہ اٹھایا ہوتا ہے، اور وہ ہم اس ریلیشن شپ میں لے کے آ جاتے ہیں، اور ہم اسی طرح کنٹینیو کرتے رہتے ہیں.